السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ دن اور رات بدلتے رہتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، اور اسی دن اور رات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، ہماری زندگی گزرتی ہے، اور ہر انسان اسی کے ساتھ ساتھ اپنی موت سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، دنیا میں ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ اس لیے کہ عقل مند وہی شخص ہے جو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا میں رہ کر کے کل کے لیے سوچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے، ہوشیار اور چالاک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اپنی اہمیت کو، اپنی حقیقت کو جانتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ والعاجز، اور کم عقل وہ شخص ہے، عاجز ہے وہ شخص، بیوقوف کہہ لیں، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، دل میں جو آتا کرتا ہے، شریعت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانیہ، پیروی کرتا ہے خواہشات کی اور امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائے بیٹھے ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجز کہا ہے، یعنی بیوقوف ہے، کم عقل آدمی وہ ہے۔ تو عقل مند وہ آدمی ہے جو دنیا میں رہ کر کے مرنے کے بعد کی تیاری کر لے، اور مرنے کے بعد کی تیاری کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے اور زندگی کا اصل حاصل ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم روزانہ جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو اس وقت تنہائی میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج کا دن ہمارا کیسا گزرا۔ ہم نے اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی اطاعت و فرما برداریاں کی ہیں، ہم نے اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عبادتیں کی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بندہ دیکھے کہ ہم نے آج کے دن میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی مخالفت کی ہے۔ یہ تو ہمارا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ایک سال گزر رہا ہے، ہم ایک عربی کیلنڈر کے سال سے نکل کر کے ایک نئے سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو 1442 چل رہا ہے، اس کے بعد 1443 شروع ہونے والا ہے۔ اس موقع پر خاص طور سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، کتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور کتنا ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور کتنا ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے نامہ اعمال میں اور ہمارے روزانہ کے معمول میں نیکیاں مل رہی ہیں، اللہ کی عبادت مل رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری مل رہی ہے، تو ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے کام انجام پاتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس ہمیں اپنے اعمال میں گناہ مل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جن کاموں کو حرام کیا ہے اگر ان کاموں پہ ہم عمل کرتے ہوئے مل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے اگر ہم ان کاموں سے نہیں رک رہے ہیں، ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنا محاسبہ کر کے ایسے کاموں سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ آدمی اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو،
اور دوبارہ اس کام کو نہ کرنے کا عہد کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو اس میں ایک شرط اور بھی ہے کہ جس بندے سے معاملہ ہے اس سے آدمی معافی تلافی کر لے، یا لین دین کا معاملہ ہے تو اس سے بندے سے لین دین کر کے ختم کر لے۔ تو دنیا میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم اس موقع میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا محاسبہ کر کے ہم گناہوں سے رجوع کر لیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے انہی غلط اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جائیں جہاں سے رجوع کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کو پکڑ کے فرمایا، کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، یا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ اجنبی یا مسافر جہاں جاتا ہے یا جہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ اپنا گھر نہیں بناتا ہے، وہاں پراپرٹی نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ جہاں کا اصل باشندہ ہوتا ہے وہ اپنی ساری کمائی وہاں پہ بھیجتا ہے اور وہیں پہ کچھ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کا اصل مقام، ایک انسان کا اصل گھر اور ایک انسان کی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے دنیا میں رہ کر کے، ورنہ مرنے کے بعد آدمی خود افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کام کیا ہوتا، اور زندگی سے مراد وہی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، یا دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یعنی موت کی گھڑی کب آ جائے آدمی کے پاس کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا مرنے کے لیے آدمی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور ایسے عمل انجام دینا چاہیے کہ اگر اسی عمل پہ آدمی کا خاتمہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے تم خود اپنا محاسبہ کرو۔ اور ہر آدمی کو پتا ہے ہمیں مر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری دینی ہے اور اپنے سارے عملوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے، بلکہ وہاں پہ ہماری ایک ایسی کتاب تیار کی جا رہی ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا ہے، ساری باتیں اس میں محفوظ اور لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے نیک اعمال بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے تب تک آدمی کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنے نام اعمال میں لکھے ہوئے گناہ کو مٹوا لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ورنہ جب مر جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل بند ہو جاتے ہیں، پھر اس میں تبدیلی نہیں کرا سکتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کر کے آدمی اپنے نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں میں کمی کرا سکتا ہے، اپنے گناہوں کو اپنے نام اعمال سے مٹوا سکتا ہے۔ اور ایسا کب ہوگا؟ جب آدمی اپنا محاسبہ کرے گا، آدمی اپنے آپ کو دیکھے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، اور اپنے اعمال کو تولو، اپنے اعمال کو وزن کرو اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو وزن کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میزان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میزان کو قائم کرے گا اور انسانوں کے نیک اور برے عمل کو، خاص طور سے مومنین کے، ان کے گناہوں کو، ان کی نیکیوں کو تولے گا۔ کفار اور مشرکین کے لیے میزان نہیں قائم کیا جائے گا، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو فرماتے تھے وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، اپنے عملوں کو تولو اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو تولے۔ اور آگے فرماتے تھے فإنہ اہون علیکم فی الحساب غدا، ایسا کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے میں آسانی ہوگی۔
کیسا کرو گے؟ ان تحاسبوا انفسکم الیوم وتزنوا للعرض الاکبر، جب تم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو گے، اپنا جائزہ لیتے رہو گے، اور بڑے دن کے لیے جو قیامت کا دن ہے اس دن کی تیاری کرتے رہو گے، تو یہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ اور وہ دن، جب وہ دن آ جائے گا تو پھر آدمی کو توبہ کرنے کا چانس نہیں ہوگا، اپنے گناہوں کو آدمی مٹا بھی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب تک دنیا میں موقع دے رکھا ہے، جب تک زندگی دے رکھی ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کر کے، اپنا حساب کر کے، اپنے آپ کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ تو محاسبہ جو ہوتا ہے، آدمی اپنا محاسبہ کرے، اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ محاسبہ کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آدمی عمل سے پہلے محاسبہ کرے، کوئی عمل کرنے سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اور ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ محاسبہ کوئی عمل کرنے سے پہلے آدمی کے لیے ہے۔ کوئی بھی بات کہنے جا رہا ہے، کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہے، کوئی عبادت کرنے جا رہا ہے، تو دیکھے کہ ہماری یہ عبادت، ہماری یہ بات، ہمارا یہ کام یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر دیکھے کہ ہماری یہ عبادت شریعت کے مطابق ہے تو اس کو کرے، اور پھر یہ بھی دیکھے کہ ہماری اس میں نیت کیا ہے۔ اگر آدمی کی نیت اس میں خیر کی ہو، بھلائی کی ہو، اور آدمی کی نیت صالح ہو، اخلاص ہو، تو اس کام کو کرے۔ ریا اور نمود اگر اس کام میں شامل ہو، گرچہ وہ کام مشروع ہے، لیکن ریا اور نمود اگر اس کام میں شامل ہے تو اس سے بھی باز آ جائے۔ تو یہ کوئی کام، کوئی عمل کرنے سے پہلے محاسبہ کرنا ہے۔ اور جب کوئی کام کر جائے، انجام دے دے، اس کے بعد ایک محاسبہ ہوتا ہے۔ تو اس محاسبے کی تین قسم بتائی جاتی ہے۔ پہلی قسم یہ کہ آدمی اس بات کا محاسبہ کرے، دیکھے کہ جو اطاعتیں اللہ کی کرنی تھی، جو اللہ کی عبادتیں ہمیں کرنی تھی، ہم نے اس میں کتنی تقصیر کی ہے، کتنی کوتاہی ہم سے ثابت ہوئی ہے، ہم نے اس میں کتنی کمیاں کی ہیں، اخلاص کی کمی پائی گئی کہ نہیں پائی گئی، اس عمل میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کیے یا نہیں کیے، یا ہم نے اس عمل کو جس طرح سے انجام دینا تھا اس طرح سے ہم نے اس کو انجام دیا یا نہیں دیا، یا ہم نے کوئی کام، کوئی روٹین بنا لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، صبح و شام کے اذکار کے لیے، یا اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے ہم محاسبہ کریں کہ کیا ہم نے جو روٹین بنایا تھا، ہم نے جو سوچا تھا، کیا ہم اس کے مطابق عمل کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ روزانہ آدمی سوچے کہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا ہے، جب کل ہو تو نہیں پڑھ پائے، اس کا محاسبہ کرے کیوں نہیں پڑھ پائے ہیں، اس اسباب کا تدارک کرے، اور آئندہ میں جو کل آنے والا ہے، یعنی آئندہ کی زندگی میں ایسا نہ کرنے کی کوشش کرے کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو۔ آدمی اس بات سے بچنے کی کوشش کرے کہ اس کوتاہی سے آدمی بچے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا معاملہ ہے، آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہ چھوڑ دے، یا نماز جماعت سے چھوٹ گئی ہے، آدمی ان تمام کا محاسبہ کرے کہ ہم سے یہ ساری کوتاہی جو ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، اس سبب کو تلاش کرے، اور کوشش کرے کہ آئندہ اس سے یہ کوتاہی نہ سرزد ہو پائے۔ اور اسی طرح سے محاسبہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی نے جو کام کر لیا ہے، جو عمل کر لیا ہے، اس کے بارے میں سوچے کہ ہمارا یہ کرنا بہتر تھا یا اس کا چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ تو اگر کسی کام کا چھوڑ دینا بہتر ہے تو پھر ایسے کام کو آدمی نہ کرے، اس کو چھوڑ دے۔ اور اگر کوئی کام کر چکا ہے جس کا چھوڑ دینا بہتر تھا، تو خیر آئندہ کے لیے آدمی متنبہ رہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس کا چھوڑ دینا بہتر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریب، کہ جو کام تمہیں مشکوک ہو اس کام کو نہ کرو، بلکہ جس کام پر تمہیں یقین ہو اس کام کو کیا کرو۔ اسی طرح سے آدمی اپنا محاسبہ کرنے کی صورت میں اس بات کو بھی دیکھے کہ جو عام معمولات ہیں، مباح اور جائز کام ہے، اگر ان کام کو کوئی آدمی کر لیا ہے تو یہ دیکھے کہ ہم نے اس کام کو کیوں کیا، محاسبہ کرے آدمی۔ کبھی کبھار ایک جائز کام ہوتا ہے لیکن بسا اوقات اس جائز کام کو نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، اور اگر اس جائز کام کو کیا بھی ہے تو کس نیت سے کیا ہے، آخرت مد نظر تھی یا دنیاوی طلب کے لیے اس کام کو کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا آدمی اپنے سامنے رکھے، اور اس طرح سے اپنے آپ کا جب محاسبہ کرے گا
تو اس کو پچھلے گناہوں پر اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے، اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو اس سے رجوع کرنے کا آدمی کے پاس چانس ہوگا، آدمی کے پاس موقع ہوگا کہ ان گناہوں سے رجوع کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے اور ایسے اعمال کرے جو ان گناہوں کو مٹا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو ایسی نیکیاں کرے جس سے وہ گناہ ختم ہو سکتے ہو، اور ایسا اسی وقت ممکن ہے جب آدمی اپنی زندگی میں اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے گناہوں اور نیکیوں کو تولے کہ ہم سے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں یا ہم سے نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اگر گناہ زیادہ ہو رہے ہیں فوراً بریک لگانے کی ضرورت ہے، نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مزید نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور جب آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا، آدمی جب اپنے آپ کا حساب لے گا، آدمی جو اپنے اعمال کا جائزہ لے گا، تو اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے، محاسبہ نفس کا، اپنے آپ کو جائزہ لینے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنی کمیوں پر آگاہ ہو جاتا ہے، آدمی کو اپنی کمیاں نظر آتی ہیں، اور جب آدمی کو اپنی کمیاں نظر آئیں گی تبھی اس کے لیے ممکن ہوگا کہ ان کمیوں سے، ان کوتاہیوں سے چھٹکارا حاصل کرے، ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے محاسبہ کرنے کا، کہ آدمی کو اپنی کوتاہی نظر آتی ہے، آدمی نے کہاں پہ کمی کی ہے، کہاں اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ پتہ چلتا ہے، اور جب یہ پتہ چل جائے گا تو اس سے واپسی اس کے لیے ممکن ہوگی، اس کا ازالہ اس کے لیے ممکن ہوگا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے ممکن ہوگا۔ اور محاسبہ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اور جو اس کی پچھلی زندگی میں جو کام چھوٹ گیا ہے آئندہ کی زندگی میں اس کے تدارک کرنے کا آدمی کوشش کرتا ہے، اور یہ چانس ملتا ہے اس وقت جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ اسی طرح سے محاسبہ کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنا محاسبہ کرے گا، آدمی کو خود اپنی فکر ہوگی کہ ہمیں کل کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم نے کتنا نیک کام کیا ہے، کتنا گناہ کا کام کیا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی خود ہی اطاعت کے کاموں میں کوشش کرے گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا تاکہ خود کا محاسبہ کرنے میں اس کو آسانی ہو۔ لیکن جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، تو جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، انہیں اپنے محاسبے کی فکر نہیں ہوتی ہے، نہ تو خود کے محاسبے کی فکر ہوتی ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حساب دینے کی فکر ہوتی ہے۔ تو اپنا محاسبہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی کو اپنا محاسبہ کرے گا تو خود وہ اپنے آپ سے ہی شرمندہ ہوگا کہ ہم گناہ کے کام کم کریں، نیکیاں زیادہ کریں، تاکہ جب ہم خود اپنا حساب کریں تو ہم اپنے آپ سے شرمندہ نہ ہوں۔ اسی طرح سے محاسبہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنا محاسبہ کرے گا تو اگر کسی کے حق کو ہڑپ لیا ہے، کسی کی حق تلفی کر رکھی ہے، تو اس کو واپس کر دے گا، اور کسی کے ساتھ حق تلفی کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے، اور ظلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ قیامت کے دن تاریکی کا باعث ہوگا۔ تو قیامت آنے سے پہلے آدمی کیوں نہ اس ظلم سے چھٹکارا کر لے۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی لین دین ہے، تو اسی دنیا میں اس کو ہلا بھلا کر لے، ورنہ قیامت کے دن دینار و درہم نہیں ہوں گے بلکہ نیکیاں ہوں گی یا گناہ ہوں گے جو آدمی کو لین دین کرنا پڑے گا۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی تعریف بتائی ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس ہمارے درمیان وہ ہے جس کے پاس رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مفلس ہمارے درمیان وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا حقوق اللہ کے تعلق سے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے بہت سارے گناہ لے کر کے آئے گا۔ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے عزت پر کسی کو تہمت لگایا ہوگا، تو سارے لوگوں کو اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی اس کے ظلم کے مطابق، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلومین بچے ہوں گے تو مظلوموں کے نیکیوں کو لیا جائے گا، مظلوموں کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس آدمی پہ ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے، کوئی آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے،
کوئی آدمی اپنے بھلے اور برے کو سوچتا ہے کہ ہم کتنا اچھا کر رہے ہیں کتنا برا کر رہے ہیں، تو آدمی اپنے نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اگر اس سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ حق تلفی کر رہا ہے، تو اس حق کو وہ یہاں دنیا میں واپس کر کے اپنے آپ کو قیامت کے دن کے اس سخت پکڑ سے آدمی بچا سکتا ہے۔ تو یہ محاسبہ نفس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آدمی اپنی کوتاہیوں کو حقوق العباد کے تعلق سے سدھار سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کا محاسبہ کیسے کریں؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کا محاسبہ آدمی اس طرح سے کر سکتا ہے، سب سے پہلے آدمی فرائض سے ابتدا کرے، کہ جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جن کاموں کو فرض کیا ہے، دن میں روزہ رکھنا فرض کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ جو فرائض ہیں، ہم اس فرائض کی ادائیگی کہاں تک کر پا رہے ہیں؟ اگر آدمی دیکھے کہ فرائض کی ادائیگی وہ اچھی طرح سے کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اسی پہ مستمر رہے، آگے بڑھے، مزید اس میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر فرائض میں کمی آ رہی ہے، دیکھا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹائم پہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کر رہے ہیں، فرائض میں اگر کوتاہی آ رہی ہے یا فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی آ رہی ہے، تو فوراً آدمی کو اس کا تدارک کرنا چاہیے اور آئندہ اس کوتاہی سے بچنا چاہیے۔ تو آدمی جب محاسبہ کرنے بیٹھے اپنے آپ کا، تو سب سے پہلے فرائض کا محاسبہ کرے کہ اللہ نے جن کاموں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، کہیں اس میں تو کوتاہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مناہی کا آدمی دوسرا دیکھے کہ منہیات جو ہیں، جس کو شریعت نے ہمیں رکنے سے کہا ہے، جس کاموں سے روکا ہے، کہیں ہم اس کام کو تو انجام نہیں دے رہے ہیں، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، یا اسی طرح کے بہت سارے گناہ ہیں جو آدمی کو معلوم ہے، یہ تمام حرام چیزیں یا ممنوع چیزیں، کہیں ہم ان کو انجام تو نہیں دے رہے ہیں، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، چوری اور غیبت تو نہیں کر رہے ہیں، بے ایمانی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہم ناانصافی تو نہیں کر رہے ہیں۔ آدمی ان کا تدارک کرے، ان سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور ان کو ختم کرنے والے، ان کو مٹانے والے اعمال انجام دے۔ تو سب سے پہلے فرائض کو دیکھے، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرے۔ دوسرے نمبر پہ منہیات کو دیکھے، اگر وہ غلطی چاہے نہ چاہے اس سے انجام پا رہے ہیں تو ان سے رکنے کی کوشش کرے۔ اور تیسرا ہے، وہ اپنے آپ کا محاسبہ اس بات میں لے کہ کہیں ہم غفلت میں تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر ہی حالانکہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو گے میں تم کو یاد کروں گا۔ اور ذکر ہی ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی کو دنیا سے لے کر کے آخرت تک، یعنی جنت میں بھی یہ عبادت کرنی ہے۔ جنت میں ذکر کے علاوہ باقی آدمی کو روزہ نماز نہیں کرنا ہے۔ کہیں ہم اس میں سستی اور کاہلی تو نہیں کر رہے ہیں؟ صبح و شام کے اذکار ہم سے ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے ہیں؟ سوتے وقت جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو کیا سونے کے اذکار ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یوں ہی موبائل دیکھتے دیکھتے تو نہیں سو جاتے ہیں؟ بلکہ فرض نماز کے بعد کہیں ہم اذکار میں کوتاہی تو نہیں کرتے ہیں کہ نماز کے لیے سلام پھیرے فوراً مصلی سے اٹھ کر کے چلے گئے، نماز کے بعد کے بھی اذکار ہیں؟ تو اپنی غفلت کو دیکھیں۔ قرآن کریم جس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، جس کے پڑھنے والے کے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، جس کے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے والے کے لیے قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، کہیں ہم قرآن کے تعلق سے غافل تو نہیں ہیں؟ تو آدمی اپنی غفلت کا محاسبہ کرے، اور اگر اپنے آپ کو ان تمام چیز سے، ذکر و اذکار سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے سے، ماں باپ، والدین، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے اگر اپنے آپ کو غافل پاتا ہے، تو پھر آدمی اس سے رجوع کرے اور اس غفلت سے دور ہو جائے اور باقاعدہ سب کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لگا رہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے، صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرے، سوتے وقت کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرے، گھر سے نکلنے کے لیے، گھر میں جانے کے لیے، کھانے سے پہلے کے لیے، یا جو بھی اذکار ہیں ان تمام اذکار کی پابندی کرے اور اس میں قطعاً غفلت نہ کرے۔ اسی طرح سے آدمی جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے تو یہ دیکھے کہ ہمارے جو اعضاء اور جوارح ہیں، ہمارے حرکات، ہمارے سکنات، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا چلنا پھرنا،
ہم ہاتھ سے کیا پکڑتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں، اس سے ہمارا ارادہ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا خیر اور بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے؟ ہم اپنی زبان سے جو بات نکالتے ہیں اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کام کو کیوں کرتے ہیں؟ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو کس لیے کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں، کس سبب سے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے یا کوئی اور معنی ہوتا ہے؟ تو اپنے اعضاء اور جوارح سے ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں اس پہ بھی آدمی محاسبہ کرے اور دیکھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ محاسبہ ہے۔ آدمی جو اپنا محاسبہ کرے گا اس کے فوائد بھی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے رجوع کر سکتا ہے، اپنے نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جب آدمی دنیا میں اپنا محاسبہ کیا رہے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینے میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ سال کا آخری چل رہا ہے، ایک سال ختم ہو کر کے ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر بہت سارے بدعات بھی لوگ انجام دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سال کے آخری دن روزہ رکھتے ہیں کہ سال کا آخری دن ختم کر رہے ہیں، روزہ رکھ لیں تاکہ ہمارا یہ سال یہ نیکیوں کے ساتھ ختم ہو۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی عبادت جس کا وقت شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، متعین کر کے کام کرنا بدعت ہے۔ جس کی جو کیفیت شریعت نے متعین نہیں کی ہے اس کیفیت سے اس کو انجام دینا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور اگر اس کی تعداد شریعت نے متعین نہیں کی ہے، کوئی بھی کام اگر اس کی تعداد شریعت نے متعین نہیں کی ہے تو تعداد متعین کر کے کسی بھی عمل کو انجام دینا بدعت ہے۔ تو تعداد متعین کر کے، اس کی صفت متعین کر کے اور اس کا وقت متعین کر کے، چاہے وہ مشروع عبادت ہی کیوں نہ ہو، جیسے نماز پڑھنا مشروع عبادت ہے، کوئی آدمی سوچے چلو سال کا آخری ہے، سال کے آخری رات میں ہم قیام اللیل کر لیتے ہیں، بدعت ہے۔ روزہ رکھنا یہ مشروع عبادت ہے، کوئی آدمی یہ سوچے چلو سال کا آخری دن ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، بدعت ہے۔ صدقہ کرنا یہ مشروع عمل ہے، کوئی آدمی یہ سوچے چلو سال کا آخری دن ہے ہم صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کا اپنا سال صدقہ و خیرات کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ایسا کرنا بدعت ہے۔ تو بدعات اور خرافات سے ہمیشہ ہر حال میں آدمی کو بچنا چاہیے، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور روزانہ جب آدمی بستر پہ جائے، تنہائی میں جائے، تو سوچے کہ آج کے دن میں ہم نے کیا کیا کام کیا جس کو نہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا، آج کے دن میں ہم نے کیا کیا کام نہیں کیا جسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، آج کے دن میں ہم نے فلاں کام کیا تو کیوں کیا، آج کے دن میں ہم نے فلاں کام نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ اور صرف یہ سوچ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آئندہ کی زندگی میں جب کل ہو، صبح ہو، تو آدمی کوشش کرے کہ گزشتہ کل میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو کمیاں ہوئی ہیں، وہ کمی ہم سے آج نہ ہو پائے۔ یہ آدمی کی زندگی کا مقصد ہے، یہ آدمی کے جینے کا طریقہ ہے۔ جب آدمی اس طریقے پر زندگی گزارے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا اس آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں مزید سے مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔